الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء افضل الانبیاء واشرف الانبیاء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة سيد الإنس والجنات المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ومن يعمل سوء يجزى به وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد مبارک ہستی ہے جس کو اللہ نے کامل بنایا، ذات میں، کمال میں، صورت میں، سیرت میں اللہ نے کامل بنایا۔ جو جو محاسن کو، خیر خوبیوں کو آپ کے ساتھ جوڑا، اللہ جل شانہ نے ان خیر خوبیوں کی قسمیں اٹھا کے تصدیق فرمائی۔ ذات میں جو مقام عطا فرمایا، اس ذات کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت فرماتے ہوئے آپ کی ذات کی قسم، آپ کے کردار، آپ کی گفتار، آپ کی صورت اور سیرت کے پروردگار عالم نے قسمیں اٹھا اٹھا کر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ مجھے پوری کائنات کے اندر میرے محبوب سے زیادہ مجھے محبوب کوئی نہیں۔ جتنے اللہ جل شانہ نے جزاک اللہ جتنے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اوصاف و جمال عطا فرمائے، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے نبی کے کردار کی تصدیق فرمائی، کبھی آپ کی عمر کی قسم اٹھائی، کبھی آپ کے راتوں کو رونے کو دیکھ کر
بار بار فرمایا کیا آپ اپنی امت کے بارے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ میرا نبی اگر آپ کے امتی کلمہ پڑھنے والے یا غیر کلمہ پڑھنے والے سارے جنت میں جائیں یا سارے جہنم میں چلے جائیں، ہم اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں اتنا۔ لیکن اتنا درد، اتنی تڑپ، اتنی فکر، اللہ اکبر، اتنا غم، اور شان کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علماء اکرام نے فرمایا جب جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تو باب جبرائیل جو مدینہ شریف میں حضور کے علیہ السلام کے روضہ مبارک کے پاس ہے، جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے حجرے سے لے کے باب جبرائیل تک، اللہ اکبر، کبھی پیٹ کر کے حضور علیہ السلام کی طرف سے نہیں جایا کرتے تھے۔ سارے نبیوں کا سردار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منہ نہیں پھیرتا تھا۔ آج امت ہو کر آپ علیہ السلام کی طریقوں کی اور آپ کی اطاعت اور تابعداری کتنی باغی ہو گئی کہ منہ پھیرنے، پیٹ پھیرنے میں دیری نہیں کرتی۔ ایسی محبوب کی عظمت اور شان اور وقار اور بلندی ہے، نماز پڑھنے کا مجھے آپ کو حکم، روزہ رکھنے کا مجھے آپ کو حکم، زکوٰۃ دینے کا اپنے بندوں کو حکم، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، درود اپنی رحمتیں بھیجتا ہوں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو ایمان والے، عام آدمی کو تو اللہ منہ ہی نہیں لگاتے، ہر ایرے غیرے سے تو اللہ بات کرنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس، اے لوگو نہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو، اور لوگوں میں وہ آمنو جو ایمان لائے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر یہ کام کیا کرو جو فرشتے کر رہے ہیں، ساری مخلوق کر رہی۔ اور یہ تانتا، یہ سلسلہ میرے عزیز و رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تک نہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام کو آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر آ کر حاضری دے رہا ہے۔ ہماری بے ادبی کے کیا کہنے اور ان کے ادب کے کیا کہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت اور تعظیم اور عزت کے بارے میں بتلایا، آج ہم اس سے بالکل ہی منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی کام ہمارا ان کی مرضی، ان کی منشا کے مطابق نہیں، اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ یار آج دل کیا، چلو نمازی پڑھیں چل کے، چلو نمازی پڑھیں چل کے، کیا مطلب ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کی پہچان نماز کا سجدہ ہے، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، 4 آدمیوں کو واضح کستے آئیں گے، اور تو بھی تو کبھی پڑھ لیا کر، تو بھی تو پڑھ، کبھی مسجد آ کے دیکھا ہی، کبھی مسجد میں بڑھ کے دیکھا، اور تو بھی تو کبھی نماز پڑھ لیا کر۔ نیکی کرنے کی دیر ہوتی ہے، گواہ پہلے دیتے ہیں، یار دے تو میں نے دیا، پتہ نہیں لگے گا کہ نہیں لگے گا۔ حدیث میں آیا، علماء اکرام نے فرمایا، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو دور کی بات ہے، میں نے دے دیا، پتہ نہیں لگے گا کہ نہیں لگے گا، میں نے دے دیا، پتہ نہیں اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے اللہ کے نام پر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا، کسی کے ساتھ نیکی کر دی، خیر کا معاملہ کر دیا، اور جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیا، اس نے نیکی قبول کرتے ہوئے، اس کی خیرات قبول کرتے ہوئے، اس کی زکوٰۃ قبول کرتے ہوئے، اس کا دینا لینا قبول کرتے ہوئے یوں کہہ دیا، جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تجھے اس سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ یہ تو عام کہنا چاہیے۔ ایک آدمی بے ساختہ کہے گا، پیٹھ پیچھے کہے گا، تنہائی میں نیکی کرنے والے کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہے گا، یہ تو میرے عزیزو بات بنتی ہے، پھبتی ہے۔ اگر اس انتظار میں اس کے پاس بیٹھا رہا، میں نے اور کہہ دیا اچھی سی مجھے چائے بنا کے پلا، اللہ اکبر، کہوہ بنا، پکوڑے بنا کے بہت فلانی جگہ سے مل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے فلانی جگہ سے مجھے چپس لا دے، انہوں نے کہا جی میں ہونے لے کے آیا، پاجی میں ہونے لے کے آیا۔ فرمایا خبردار اس گمان میں نہ رہیو کہ تجھے ہم تیری نیکی کا بدلہ میدان معاشر میں عطا فرمائیں گے، بلکہ تو جزاک اللہ خیرا، اس کا سننے کا انتظار نہ کر، کوشش کر یہ جملہ بھی تیرے کانوں میں نہ پڑے۔ جس نے یہ جملہ بھی سن لیا، جزاک اللہ خیرا، اس پر خوش ہو گیا، فرمایا اسے نیکی کا بدلہ دنیا ہی کے اندر مل گیا ہے۔
یعنی اس انتظار کے اندر آ کے جزاک اللہ خیرہ کہے گا اور تیرے بچے جیون تیرے باغ لگے رہن، خدا تجھے دنیا آخرت کی صلاح فرمائے۔ اس نے ساری تو دنیا کے اندر وہ نیکی کا بدلہ لے لیا، پھر میرے سے کیا لینے کے لیے آیا؟ اسی لیے فرمایا نیکی اتنی پوشیدہ کیا کرو، اتنی میرے عزیزو اللہ اکبر چھپا کے کیا کرو۔ جزا ہی نیکی کا حکم آیا، وضع ہی نیکی کر دیا کرو۔ مثلا مسجد بن رہی ہے، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے کے طلباء اکرام کی ضرورت کا خرچہ ہے، کوئی رفع عامہ کا کام ہے، کوئی فلاحی کام ہے جس میں لوگوں کو ترغیب دینی ہوتی ہے، وہاں تو نیکی کی خواہش جو ہے، نیکی کی میرے عزیزو اظہار جو ہے کھلا کھلا کیا کرو۔ جیسے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے نبی کو چندے مال کی ضرورت پڑا کرتی تھی، رحمت دو عالم مجمع میں اعلان فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وہ آدمی کھڑا ہو جائے جو یہ نیکی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار کر دیا کرتے تھے، لیکن میرے عزیزو کردار کے اتنے اچھے تھے، دل اتنے صاف ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، جو نیکی کسی کے ساتھ کیا کرتے تھے، بھلائی کسی کے ساتھ کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر جھانکا کرتے تھے، ان کے دل کے اندر کبھی میں اور تکبر نہیں آیا کرتا تھا۔ نماز پڑھی میرے عزیزو، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر، میرے عزیزو سلام پھیرنے سے پہلے اپنی نماز کے سجدے کو ضائع کر دیا۔ رمضان المبارک میں تراویح قرآن سن رہے ہیں، اللہ اکبر، مسجد سے باہر نکلے گڈیری والا دیکھا، کنو والا دیکھا، آم والا دیکھا، وہ کہا یار تو بھی تو کبھی تراویح پڑھ لیا کر۔ اللہ اکبر، یہ سمجھانے کا انداز کوئی نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر گمان لے کے کیا پتا یہ کسی ایسی مسجد میں پڑھ کے آ گیا جو جلدی نماز ہو گئی ہو، اس سے کیا ہوگا؟ تجھے تیری بھلائی کا بھی کھرا کھرا ثواب ملے گا، اور مسلمان کی اللہ اکبر، مسلمان کے بارے میں برا خیال لانے سے اللہ اکبر اللہ تیرے گناہوں کو بچائے گا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، او لوگو جو ایمان لائے ہو، نیکی کرنے سے پہلے اپنی نیکی کو مت ضائع کر دیا کرو۔ کسی کو کھانا کھلا کے احسان جتلا دیا، اسے روٹی کھا رہے ہیں، اللہ اکبر کھاتا دیکھ کے کہہ رہے اور پیٹ بھر کے کھائی تو کدے ایسی روٹی کھادی نہیں ہونی، تو نے ایسا کبھی سالن کھایا نہیں ہوگا، کبھی تیرے باپ دادے نے نہیں ایسا کھایا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، نیکی لکھنے والا فرشتہ اسی وقت قلم چھوڑ دیتا ہے، الہ العالمین سے عرض کرتا ہے الہ العالمین بتا اسے سزا میں لکھوں یا جزا میں لکھوں؟ بڑا جواب ملتا ہے اس نے نیکی کا صلہ دنیا کے اندر لے لیا، بار بار لقمہ کھا رہا تھا اور کہتا تھا اللہ کرے تیرے بچے جیویں، اللہ کرے تیرے بچیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں، اللہ کرے تجھے مکان مل جائے۔ تو نے ساتھ پھر یوں بھی کہہ دیا، کاروبار دی بھی دعا کری، تو نے ساتھ کہہ دیا ہاں بچیاں دے نصیبہ دی۔ فرمایا اس سارا بدلہ تو نیکی کرنے والے سے لے لیا، میدان محشر میں میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے گا؟ خالی۔ جہاں میرے عزیزوں اظہار نیکی ہو وہاں اظہار کرنا چاہیے، اور جہاں کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہو میرے عزیزوں اللہ اکبر اس طریقے سے بھلائی کا معاملہ کر جیسے عرش والے نے کہہ دیا، زمین و آسمان کے مالک نے کہہ دیا، دائیں ہاتھ سے دینے والا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی، قیامت کے دن میں اللہ اسے میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا۔ الہ العالمین، اور تیرے بندوں میں کون ہے جسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا؟ عبد الحنان پیر محل کے نوجوانوں سے کہہ دے اللہ اکبر، موبائل کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دے دے، وہ نوجوان جس کا حسن بھی، جس کی سیرت بھی، جس کی صورت بھی دنیا کے اندر جس کے تذکرے ہوں اور چرچے ہوں، برائی پر اللہ اکبر گرفت حاصل کرنے کی، برائی پر میرے عزیزوں فوقیت حاصل کرنے کی، برائی کو پانے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، اور اللہ اکبر اتنا گناہ کے قریب ہو گیا ہو کہ اب اسے دنیا کی طاقت کوئی نہیں روک سکتی، اور اللہ اکبر جس کے ساتھ گناہ کرے گا اور وہ بھی اسے بار بار دعوت دے رہی ہے اپنے حسن و جمال سے، اپنے چہرے کی رنگت سے، اپنے چہرے کی بیوٹی سے، اپنے ہونٹوں کی سرخی سے، اپنے گالوں کی لالی سے، بار بار کہہ رہی آ جا اب دیر کس چیز کی۔ اگر اس نوجوان کے دل میں خیال آ گیا، اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ رب العالمین، یا یوں کہہ دیا اتق اللہ
اللہ سے ڈر جا۔ فرمایا ایسے آدمی کی جوانی اور ایسے آدمی کا ڈرنا، ایسے نوجوان کی نوجوانی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، قیامت کے دن جب سارے کے سارے پریشان حال کھڑے ہوں گے، اللہ اس نوجوان کو اس دن بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بدلے تو بڑے بڑے ہیں نیکی کے اوپر، لیکن انسان اللہ سے بدلے لینا چاہتا ہی نہیں۔ سیلفی بنا لو، تصویر بنا لو، تصویر بنا لو، لگی پڑی ہے قوم۔ جہاں کوئی نیکی کا کام کرنا ہو، کوئی بھلائی کا کام کرنا ہو، کسی مریض کو دوائی کے پیسے دینے ہو، کسی کا اسپتال کا علاج معالجہ کرانا ہو، کوئی بس فوراً سیلفی بناؤ، نیٹ کے اوپر چڑھا دو۔ دنیا کے اندر تو ساری نیکی کو ایسے ضائع کر کے جا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن پروردگار عالم کے دربار میں جب کھڑا ہونا پڑے گا تو ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر، پھر کون سا عمل لے کے آئیں گے، کون سی نیکی لے کے آئیں گے؟ اللہ اکبر، آج نیکی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ کے میرے پاس وقت کوئی نہیں، سلام پھیرا، اپنا جوتا پاؤں میں پہن کے مسجد سے باہر نکل گئے، الہ العالمین کی طرف سے فرشتے اعلان کر رہے ہیں، او بندے نیکی کر کے گیا، اس کا بدلہ تو لے کے چلا گیا، پروردگار عالم تجھے دینے لگا تھا تو ہاتھ اٹھاتا، جھولی پھیلاتا، خدا تیری جھولی کو بھر دیتا، لیکن تو ایسا بد نصیب نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنت کے دروازے کے پاس سے محروم ہو کے چلا گیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، اللہ اکبر، انسان کو اپنی آپ بیتی کا پتہ لگے گا، اللہ اکبر کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، جو دنیا کے اندر کما کے جائے گا، دنیا کے اندر جو کھیتی لگا کے جائے گا، دنیا کے اندر جو فصل تیار کر کے جائے گا، قیامت کے دن میرے عزیزو اللہ غنی، قیامت کے دن عدل بدلہ دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آئے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، بے سینگ بکری کو اللہ سینگ عطا فرمائے گا اور کہے گا لے آج اپنا بدلہ لے لے، اس نے دنیا میں تجھے ٹکر کیوں ماری تھی۔ اللہ اکبر، جب جانوروں کا اتنا احتساب ہوگا، پھر بتا تیری میری جب باری آئے گی تو کیا بنے گا؟ انبیاء علیہ السلام کی جب دعوت ہوا کرتی تھی، انبیاء علیہ السلام کی جب تبلیغ ہوا کرتی تھی، کہا کرتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہمیں تمہارے سے اجر کوئی نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے سے کوئی بھلائی نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے سے دعا تک نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، ہمیں تو اللہ نے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کیا اجر ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کے راستے میں ایک دو، پروردگار عالم ایک کے بدلے 10 عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو اس بات کا یقین آپ کے میرے اندر اترنا کوئی نہیں، کیونکہ میرے عزیزو میں تو نقد دیکھتا ہوں، وہ نقد کہاں ہے؟ اللہ غنی، اسی لیے اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اے لوگو صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے اور سود مال کو گھٹا دیتا ہے۔ آج میرے عزیزو معاشرہ دیکھ لو کس روش پہ چلا ہوا ہے، ہمارا نظام پاکستان کا سودی ہے۔ اللہ اکبر، ناراض ہو جائیں گے میرے نمازی، اللہ کرے میرے نمازیوں میں اللہ اکبر سودی کاروبار تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر سودی مال کی طرف دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ ایسا گنونا جرم ہے، اللہ غنی، ایسا گنونا جرم ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، اللہ اکبر سودکاری کا نظام لکھنے والا، ان کے درمیان میں معاہدہ لکھنے والا، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قیامت کا دن ہوگا جب یہ اللہ سے معافی مانگے بغیر نہ گئے تو قیامت کے دن اللہ اس کا رسول ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا سود خور کو قبر کے اندر سے جب اٹھایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جائے گی، وہ کہے گا اللہ اکبر آج تو عدلے بدلے کا دن ہے، آج تو نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑنے کا دن ہے، آج میرا دشمن کون پیدا ہو گیا جو میں تلوار لے کے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اعلان کرے گا دنیا کے اندر سودی نظام چلانے والے، سودی نظام کی تائید کرنے والے، سود پر زندگی بنانے والے، سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کرنے والے، آج اللہ تیرے سے جنگ کرنے کے لیے میدان محشر میں تیار ہے۔
چہروں پر اللہ اجاڑ پیدا کر دے گا، چہروں کا اللہ حسن چھین لے گا، گھر میں برکت نہیں آئے گی، اولاد جگہ جگہ ناکام ہوگی، بچے میرے عزیزوں کند ذہن پیدا ہونے لگ جائیں گے، گھروں کے اندر نہ چاکی ہوگی، کیونکہ میرے عزیزوں اللہ اکبر گھروں کے اندر حرام آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں کوشش کرو اپنے گھروں کے اندر حلال لانے کی۔ اللہ اکبر، خدا کا دیا مال ہے، اگر وہ جب کبھی مانگ لے تو اللہ اکبر کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ مانگ لے تو میرے عزیزوں بڑھ چڑھ کے دینا چاہیے۔ سیدہ رابعہ بصری ہے، اللہ اکبر بیٹھی ہوئی ہے، خادمہ کہنے لگی اللہ والی کب روٹی کھائے گی، کب معمولات سے فارغ ہوگی، اللہ والی کب نماز روزے سے فارغ ہوگی۔ اللہ اکبر فرمانے لگی تجھے کیا ہوا، کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ کہ اچھا کر جب کھانا تیار کر لا، آٹے کے ڈبے میں انگلیوں کے ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر 2 پیڑے آٹے کے نکال لیے، جن سے 2 پیڑے آٹے کے بن جائیں۔ ابھی روٹی پکا کر خادمہ مسلح پہ 2 روٹیاں لے کے آئی تھی، بڑے چاہ سے بڑی چاہ سے چنگیر میں سے 2 روٹیاں نکالی، ایک اپنے آگے رکھی، ایک خادمہ کے آگے رکھ دی، ایک مالکن کے آگے رکھ دی۔ رابعہ بصریہ اللہ اکبر ابھی روٹی کے ٹکڑے کو دیکھ رہی تھی، خادمہ نے لبالب روٹی کا ٹکڑا توڑا اور ہاتھ میں پکڑا، باہر سے آواز آئی انطعم فی سبیل اللہ، اور تم روٹی کھا رہی ہو دسترخوان پر، باہر دروازے پر دستک دینے والا تمہارے سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ وہی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوڑ دیا، خادمہ سے کہنے لگی جا اٹھا دے دے۔ انہوں نے کہا ماں 1 دے دوں، انہوں نے کہا ساری دے، کہا 2 دے دوں، کہا ساری دے دے۔ خادمہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ کے جا رہی ہے 2 روٹیاں لے کر، ابھی دروازے پر دیکھ کے آئی تھی، الٹے قدم واپس ہوئی، پھر دروازہ بجا، اللہ اکبر میرے عزیزوں کوئی روٹیوں کا چنگیر دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، خادمہ کہنے لگی اس بی بی کا کیا پتا، پہلے 2 تھی دے دی، اب اتنی ساری آئی ہیں، یہ ساری سنا دے دے۔ انہیں روٹی کو گننا شروع کر دیا، اللہ اکبر 2 دی تھی، اس کے بدلے میں 20 ملی۔ خادمہ نے اپنی 2 نکال کر اپنی بکل میں اپنی چنری سے باندھ لی اور 18 روٹیاں لے کے رابعہ بصریہ کے پاس چلی گئی، کہنے لگی کر بسم اللہ کھا، اب تو 10 آجے دے دینا، پرواہ کوئی نہیں، کھا کھا میری خیر ہے۔ اللہ اکبر، رابعہ بصری نے چہرے کی طرف دیکھا، اللہ والے ہوا کرتے ہیں نا، فرمائے لگی روٹیوں کو گن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، مسکرا کے کہنے لگی آسمان کی طرف دیکھا، کہ وعدہ تو 1 کے بدلے 10 کا کیا تھا، 2 کے بدلے 20 کیا تھا، 18 کہاں سے آ گئی؟ خادمہ سے کہنے لگی یہ چنگیری اٹھا جا کسی اور کو دیا، جو تیرے دروازے پہ گیا اس کے ہاتھ میں دیا، کہ اللہ اکبر خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ خادمہ اٹھی، چگاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، اللہ اکبر، اپنے دوپٹے کی گرہ کھول کے 2 روٹیاں نکال کے رابعہ بصریہ کے آگے رکھ دی، کہ اے رابعہ تجھے اتنا اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی اللہ بھی سچ ہے، خود کا رسول بھی سچ ہے، جو اس نے ابھی پر قرآن اتارا وہ بھی سچ ہے، کہ اس نے اپنے قرآن میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 دیتا ہے بدلے میں پروردگار عالم 10 عطا فرماتا ہے۔ جب اس ذات کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ نیکی کریں گے تو پھر آپ کے میرے گھر میں دیکھو خیر کہاں سے آئے گی۔ اللہ اکبر، آج کسی کو برائی سے منع کرنے کے لیے، آج کسی کو برائی سے ٹوکنے کے لیے میرے عزیزوں جب تک تماشا نہ لگا لیں گے، 4 آدمیوں میں بیٹھ کے اصلاح نہیں کریں گے، اللہ اکبر میرے عزیزوں 2 4 الٹی سیدھی نہیں اس کو ہانک دیں گے میرے عزیزوں، اللہ اکبر اس وقت تک تیرا میرا کلیجہ نہیں ٹھہرے گا۔ جا جا کم کر، یہ 200 روپے لے لے، جا اپنے کپڑے اچھے پہن لے، اللہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، بشر حافی رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی بغداد کی گلیوں میں پڑے، اللہ غنی ایسے روزے پر بشر حافی کی قبر سے ایسے نور اٹھ رہا تھا جیسے اللہ اکبر قبر کے اندر نور کے جلوے ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ روڈ کے اوپر پڑے تھے، نشے کی حالت میں پڑے تھے، بعض جگہ آیا کہ نشے کی حالت میں اللہ کا نام انہوں نے زمین پہ دیکھا، کاغذ گندا تھا، اللہ غنی نشے کی حالت میں اٹھایا اور اسی کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کر اونچی جگہ رکھ دیا۔ آواز آئی بشر حافی تو نے میرے نام کو بلند کیا، میں نے ولیوں میں شامل کر کے تیرے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کا پیر ہے، اللہ اکبر، جنید بغدادی کے سری سختی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ سری سختی اور جنید بغدادی ایک ہی جگہ، ایک اللہ اکبر، ایک ہی جگہ ایک کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، رشتہ بھی ان کا خالو بھانجا
بھانجے کا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ لگا گلی کے اندر شور ہو رہا ہے، پتہ لگا بازار کے اندر شور ہو رہا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ نے جھانک کے دیکھا، کہنے لگا لگتا ہے کوئی نوجوان پڑا ہوا ہے۔ لاٹھی منگوائی جنید بغدادی سے، جنید بغدادی لاٹھی لے کے آ گئے، پیچھے پیچھے جنید، آگے آگے سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ کیا دیکھتے ہیں بشر حافی زمین پر شراب کی بوتل لے کے پڑا ہوا ہے اور شراب اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم سے بہ رہی ہے۔ اللہ غنی، تیرے میرے جیسا ہوتا لاٹھیاں مارتا، کہتا ہو پرے ہٹ جو، ہمارا اللہ والوں کا ان کے پاس کیا کام ہے۔ فرمایا میرے بھانجے جنید بغدادی جلدی کر پانی کا پیالہ لے کے آ۔ جنید بغدادی پانی کا پیالہ لے کے آئے۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ نے اس پیالے سے اللہ اکبر پانی اپنے چلو میں لیا، بشر حافی کا چہرہ دھونا شروع کر دیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے الہی اس کا میرا جوڑ کوئی نہیں بنتا، یہ میرا مرید میں اس کا پیر کوئی نہیں، لیکن تعلق نہیں بنتا، لیکن ہے تو تیرا بندہ۔ اللہ میں نے اس کے چہرے سے شراب کو اس لیے دھو دیا کہ اللہ اس کا گناہ اوروں پہ ظاہر نہ ہو جائے، دنیا دیکھ کے اسے شرابی شرابی نہ کہہ دے۔ اللہ اکبر، چہرہ صاف کیا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، شراب کا نشہ اترا، اپنے چہرے کو صاف دیکھا، کپڑوں پہ پانی دیکھا، کہنے لگے یہ میرا چہرہ کون صاف کے کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ گناہگار بھی اس وقت ایسے ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگے تجھے نہیں پتہ لگا سری سختی اور جنید بغدادی یہاں آئے تھے، تجھے نشے کی حالت میں دیکھ کے تیرا چہرہ دھو کے گئے اور کہہ کے گئے کہ اس کا گناہ چلو اوروں پر ظاہر نہ ہو جائے۔ بشر حافی کی چیخ نکلی، اللہ تیرا ایک بندہ مجھے اس حالت کے اندر دیکھ کے چلا گیا، الہی آج مجھے صحیح کر دے یا آج مجھے اٹھا لے، یا اللہ اب میرے گناہ تیرے بندوں پہ ظاہر ہونے لگ گئے، پروردگار عالم اب یہ تیری دھرتی پہ یہ بوجھ ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو پروردگار عالم کو رحم آیا۔ اللہ اکبر، رات کو سری سختی رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے لگاتے سو گئے۔ آپ کو خواب میں پروردگار عالم کی زیارت ہو گئی، فرمایا سری سختی رحمت اللہ علیہ تو نے پانی کے پیالے سے اس کا منہ دھویا، ہم نے رحمت کے چھینٹے سے اس کا دل دھو دیا ہے۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، اٹھے ہپڑ دبڑ کرتے ہوئے اللہ غنی بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی طرف دوڑے۔ مکان میں نہ ملے، دکان میں نہ ملے، کسی سرامی نہ ملے، کسی کونے میں نہ ملے۔ جنید کہاں ہے؟ کہ جلدی آ، بشر حافی کو تلاش کر۔ اتنا بڑا مقام اس کا ہو گیا کہ اللہ کہہ رہے میں نے اس کے دل کو نور سے دھو دیا۔ اتنے میں میرے عزیزو نماز کا وقت ہوا، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں پہلی صف کے اندر بشر حافی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بشر یہاں تک کیسے پہنچا؟ اللہ اکبر، توبہ کی برکت سے بشر کو کیا مقام ملا، یوں کر کے دیکھ کے کہنے لگے جب خود خواب میں دیکھ کے آ گیا تو میرے سے کیا پوچھ رہا؟ اللہ من کان للہ کان اللہ لہ، تم خدا کے ہو کے تو دیکھو پھر اللہ انگ انگ میں بس جائے گا، اس کی رحمتوں کا ظہور تمہاری سانسوں کے اندر آ کے مہکنے لگے گا۔ اللہ اکبر، یہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے ہو گئے تو پھر میرے عزیزو راستے پہ چل رہے تھے، چلتے چلتے میرے عزیزو خیال آیا بشر تیری اتنی اوقات، تیری اتنی حیثیت، اللہ کی زمین پر تو جوتا پہن کے چلتا ہے، یہ خدا کی زمین ہے، اللہ کی نعمت ہے، تجھے قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، میں جوتا اتار کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر، اگلا قدم اٹھایا، غیب سے چاروں مشرق مغرب شمال جنوب کے کونوں میں آواز گونجی، بشر حافی تو نے ہماری ذات کے لیے، ہماری محبت کے لیے تو نے جوتا اتار دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں نے فرشتوں کے ذریعے چار چفیرے میں، گھونسلوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو حکم دے دیا، حتیٰ کہ چپایوں کو رینگنے والوں کو حکم دے دیا، خبردار بشر حافی جس جگہ سے گزرا کرے وہاں تمہیں پیشاب پخانہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے، تاکہ اس کے ننگے پاؤں کو گندگی نہ لگ جائے۔ اور میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے میرے عزیزو، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ زمین کے ٹکڑے کو صاف کر دیتا ہے، دل کا تو پھر کیا ہی کہنا ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت
قیامت کے دن نہ منہ دیکھے گا، نہ چہرے کی بیوٹی دیکھے گا، نہ جسم کے ڈیل ڈول دیکھے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ تو قیامت کے دن دل دیکھے گا، نیکیوں کو یوں پرکھے گا، نیکیوں کو یوں چھانٹے گا اور کہے گا فرشتوں جو دنیا کے لیے کی تھی پرے کر دو، جو میرے لیے کی تھی اے فرشتوں تم ان کو آگے کر دو۔ میرے عزیزو شاید پہلے بھی آپ نے سنا مدینے کے اندر ایک امیر کبیر آدمی رہا کرتا تھا، بڑا تاجر تھا، اللہ اکبر، کھجوروں کے باغات، ہاتھ کے اندر اپنے باغ سے جب نکل رہا ہے تو ایک کھجور کا دانہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے، آدھی کھا بھی لی تھی گٹک اور آدھی کھجور کا گودا بچا تھا۔ اللہ اکبر، اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو ہاتھ پھیلاتے دیکھا، کہنے لگا کیا پتا واپس کھجوریں لینے کے لیے جاؤں، کلو 2 کلو سا 2 سا لے کے آؤں، موت مجھے موت کا بلاوا نہ آ جائے۔ آدھی کھجور دے دی، وہی جو ہاتھ کے اندر تھی وہ آدھی کھجور دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے مرنے کا وقت آ گیا، اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کرنے لگا، ہاں ہماری تو وصیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور بچے بھی بڑے ڈرامے باز ہیں، ہاں بڑی ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ حضرات، جس کسی نے ہمارے والد صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہو تو ہم اپنے والد صاحب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، ملے گی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ چگاڑ ماری فرشتے نے قبر میں سے، بیل کو دروازے سے دھکا دے کے آیا، تو معافی مانگے نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، زندگی میں مہلت دی تھی، بیٹی کا حق کھا کے آیا تیرے معافی مانگنے سے، پوری برادری سے ناراض تھی، ایسی کڑوی بات کرتا تھا۔ اللہ نے 4 پیسے دیے، اللہ نے اسے پیر محل کے اندر پلازے کا مالک بنا دیا، یہ کسی کو اپنی پیر کی جتی کے برابر نہیں سمجھتا تھا، تیرے معافی مانگنے سے معافی ملے گی؟ کیا اس نے بھرائے گا؟ یہ اللہ کا دستور قدرت نہیں، اللہ کا انصاف قدرت کوئی نہیں۔ کبھی آپ کو یاد ہوگا، اللہ اکبر، مسجدوں کے اندر اگر بتیاں جلا کرتی تھی وہ روشنی خوشبو ہو کر، اب تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، گناہوں کی بدبو ہے، بدنگاہی کی بدبو ہے، سودی نظام کی بدبو ہے، جھوٹ کی بدبو ہے، دکانداری پر دھوکہ دہی کی بدبو ہے، یہ ساری بدبویں ناک میں بس گئیں۔ اگر فتوے لے لیے اگر بتیوں کی آگ جلانا ناجائز ہے، حرام ہے، میں نے کہا ادھر آ فتویٰ دینے والے نوجوان، آج کے نئی نسل کے مفتی صاحب ادھر آ، شاید مولانا صدیق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اگربتیاں جلتی ہیں خوشبو سے مسجد منور، اب بھی کیا حرم کے اندر دھونی نہیں جاتی؟ مسجد نبوی کے اندر دھونی نہیں دی جاتی؟ اگربتیاں جل رہی ہیں، اللہ اکبر، اتنی سی چنگاری سے نماز خراب ہو گئی، جو نفرت کی آگ کا تندور دل میں جلا رکھا ہے، بتاؤ اس سے نماز تیری اچھی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، اس مسجد کے اندر بھائی نماز پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے نہیں آتا کہ میرا بھائی نماز پڑھتا ہے، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھتا اس لیے خدا کے گھر میں نہیں آتا، سیدھے دکان دے نماز پڑھ لی دی جی بھائی کیوں نہیں آتا، اور میرے بھتیجے پر آ پڑھ دینے، میں تو تھکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جو نفرت کا تندور آگ کا، بڑی بڑی اللہ اکبر شمع جو تو نے آگ کے تندور جلا رکھے ہیں، اگر ایک چنگاری سے تیری نماز نہیں ہوتی، اللہ کی قسم خدا کی مخلوق کا کینہ رکھنے کی وجہ سے تیری 5 نمازوں کا سجدہ کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں نمازوں کا اثر میرے عزیزوں میں نصیب نہیں؟ 50 سال تو اپنی عمر ہے، چلو 6-7 سال کی عمر میں نماز شروع ہوگی، کیوں نماز کا فیض اندر نہیں آتا؟ کیوں سجدے کا فیض اندر نہیں آتا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے چاند، میرے بھائی، آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں، اپنی نمازیں سیکھیے، اپنی نمازیں سیکھیے میرے عزیزو۔ یہ نماز کے اندر یوں پیر ادھر مڑے ہوئے، میرے نبی نے فرمایا انسان کا پورا جسم قبلے کی طرف ہو، لیکن مولوی صاحب ساڈی کی کریے، ساڈی عادت ہے یوں پیر کے کونے ادھر ہے، ایک ادھر ایک ادھر۔ پوچھو نماز کا فیض، نماز کا میرے عزیزو پورا اللہ اکبر۔ سجدے کے اندر جاتے ہوئے پہلے میں نے گھٹنے رکھنے ہیں، اللہ اکبر، پھر میں نے ناک، پھر میں نے آپ پیشانی رکھنی ہے،
ہے اٹھنے سے پہلے سجدہ پھر ناک میں نے اٹھانا ہے, ہاتھ میں نے یوں کر کے رکھے, کسی کے ہاتھ ٹیڑھے کسی کی کونیاں, یہ اللہ اکبر. جب 50 نماز سال کی نمازوں کا حال ہے, مجھے بتاؤ جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا وہ مشرق سے مغرب تک وہ ترازو کا ایک پلڑا کون سی نماز کا ثواب بھرے گا؟ رحمت والے نبی نے نہیں فرمایا آج ہمارے اندر حسد کتنا ہے, خود بخود گھلتے جا رہے, خون سوکھتا جا رہا ہے. جو یارو دیکھ کل وہ ایسی, آج وہ بن گیا, آج اتنے پیسوں کا مالک بن گیا, آج اس کے بھائی تجھے کیا اللہ نے دیا, تو بھی اللہ سے مانگ لے. میرے نبی نے فرمایا جب سجدہ کر تو اپنی ہتھیلی پوری زمین پر رکھ, اس طرح نہیں, اپنی ہتھیلی کو زمین پر انگلیاں تھوڑی کھلی کر کے, نہ جڑی نہ اس طرح کھلی. اللہ کے نبی سے کیا ہوگا؟ فرمایا جب تمہاری ہتھیلی اللہ کے آگے پوری زمین کے اوپر پھیل جائے گی, اللہ رزق کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا, اندر سے حسد کی بیماری بھی اللہ دور فرمائے گا. خبردار, شریعت کہتی ہے سجدہ کرتے وقت پاؤں کے انگلیاں نہیں اٹھانی. اللہ اکبر. میرے عزیزو, ہم نے نماز اللہ کے لیے پڑھی ہو تو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی ہو تو پھر نماز کی اہمیت کا خیال ہو, اس کے خشوع خضوع کا خیال ہو, اس کے حلال کا, اس کے حرام کا خیال ہو. اس لیے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض نمازی ایسے ہیں سلام پھیر کے فارغ ہوتے ہیں, ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی, اور قیامت کا دن ہوگا کچھ نمازی ایسے ہوں گے جن کی نمازیں ان کے منہ پر 50 سال کی مار دی جائیں گی, کسی میں رکوع نہیں, کسی میں خشوع نہیں. اور لوگوں جن کی نمازیں 50 سال کی منہ پر مار دی جائیں گی, وہ فرشتے ہوں گے, وہ پرندے ہوں گے, وہ جن ہوں گے, وہ درندے ہوں گے, نہیں تیرے میرے میں سے ہوں گے جن کی نمازوں کے بارے میں اللہ اکبر قیامت کے دن سوال حساب کیا جائے گا. اسی لیے میرے عزیزوں, میرے محترم مکرم دوستوں بزرگوں, اللہ اکبر, اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کیجئے, اپنی نیکی اپنے صدقے اپنے خیرات کے اندر خشوع خضوع کو پیدا کیجئے. جو کام کیا جائے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کرو. آج کے بعد, پہلے بھی کرتے تھے, اگر کمی پیشی رہ گئی آج کے بعد 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک, ایک روٹی کے ٹکڑے سے لے کر پوری آٹے کی بوری تک کس کی رضا کے لیے دیں گے؟ بلند آواز سے کس کی رضا کے لیے؟ شہادت کی انگلی اٹھا کے کہہ دے اللہ کے لیے, نماز اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, حج زکات اللہ کے لیے, میری عبادت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کون رب؟ لا شریک له, اللہ کہہ دو لا شریک له, بلند آواز سے کہہ دو لا شریک له. پھر یوں کر کے ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ, یا اللہ, جن بندوں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے لا شریک اللہ کہہ دیا, یا اللہ نہ تو پیسے کا محتاج, یا اللہ نہ تو پاسپورٹ کا محتاج, یا اللہ جنہوں نے اب سردی کے موسم میں ٹوپی چادر سویٹر کے ساتھ لا شریک اللہ کا, اللہ اسی سال یا اللہ احرام پہنا کر بیت اللہ کے سامنے بھی کہنے کی توفیق عطا فرما دے, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. ان صلاتی, میرا محبوب کہہ دے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میری نماز میری قربانی اللہ اکبر, میرا مرنا میرا جینا اللہ للہ رب العالمین, اللہ کے لیے, لا شریک اللہ, اس کا کوئی شریک نہیں. جس اللہ کو میں دے رہا ہوں نہ اسے ان چیزوں کی حاجت نہ ان چیزوں کی ضرورت ہے, جو اللہ کو دے رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا دو گے بڑا چڑھا کے واپس عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, یہ مدارس کا قیام, یہ مساجد کی آبادی, یہ تبلیغ کا وقت لگانا, یہ جماعتوں کا نکلنا, اسی بات پر محنت ہے کہ لوگوں اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, اور اللہ کو پہچاننے, اللہ کی ماننے کے لیے جو راستہ ملا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا. اللہ کرے آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کی اہمیت آپ کو مجھے نصیب ہو جائے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور بقیہ زندگی خیر والے کاموں میں, نیکی والے کاموں میں, اللہ کے حکموں کی تابعداری کرتے گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. ہمارا ارادہ 2:45 بجے تھا, کیونکہ جمعہ 1:30 بجے شروعات بیان, انشاءاللہ آئندہ جمعے 10 منٹ کم 1 پہ بیان, اور 2:45 بجے انشاءاللہ ختم, 2 بجے نماز کھڑی کریں گے. یہ بارش کی وجہ سے کہ لوگ دور دراز سے نماز کے لیے آتے ہیں, تو اس لیے میرے عزیزوں تھوڑا وقت زیادہ لیا.
اوپر چلے جائیں انشاءاللہ گیلری کے اندر بہت جگہ ہے، اگر باہر بارش رکی ہوئی ہے تو صفے ساتھی بچھا لیں، اور صفوں کا استحصال، برآمدے میں صف نہ بنانا کیونکہ بہت سارا فاصلہ پڑ جائے گا، یہاں دائیں بائیں اوپر نیچے جگہ بنا سکتے ہیں۔ آج اڑتی اڑتی خبر پہنچی اور مجھے بڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ مجھے الحمدللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور پیر مال والو اللہ جانتا ہے آپ پر مجھے بڑا مان ہے، اللہ کے فضل و کرم بڑا مان ہے، اور پوری دنیا کے اندر یقین جانو یہ کہ پوری دنیا کے اندر پیر محل مشہور یہ قرآن کی برکت سے، اللہ جانتا ہے۔ آپ ہمارا جامع عثمانیہ، اللہ اس مرکز کو قیامت کی صبح تک ایسے ہی آباد رکھے، ایسے جماعتوں کا آنا جانا، مدارس مسجد کا قیام ہو۔ پچھلے دنوں ہمیں ایک شرمندگی ہوئی، حاجی عبدالحق صاحب میری طرف ادھر، میرے بزرگوں ادھر نظر پاؤ۔